بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و نصلی اما بعد منہج العربیہ الدرس الثالث منہج العربیہ کے تیسرے سبق کے اندر جو خاص لفظ ہے جن کا استعمال بتانا مقصود ہے وہ ہے لفظ انا اور انتا۔ انا اور انتا یہ ضمائر منفصلہ میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انتا سے متعلق کہ انتا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رہیں کہ جو لفظ انتا ہے اس کے معنی ہے تم، تو، آپ۔ ہم تینوں معنی حسب مواقع کر سکتے ہیں۔ ان کا استعمال جو ہے کن کے لیے ہوتا ہے؟ تو یہ مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو بولنے والے کے سامنے میں ہوتا ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کو ہم عربی میں مخاطب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ انتا عدد کے اعتبار سے یعنی واحد، تثنیہ، جمع کے اعتبار سے واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جنس کے اعتبار سے یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ انتا یہ واحد، مخاطب، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واحد، مخاطب، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کے سامنے میں ایک مذکر شخص موجود ہے، آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں تم، آپ، تو اس صورت میں ہم لفظ انتا استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر مؤنث ہو، اگر مخاطب مؤنث ہو اور واحد ہی ہو تو اس کے لیے انتی استعمال کریں گے، اس کے لیے انتی استعمال کریں گے، یعنی انتا مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اور لفظ انا اس کے معنی ہے میں، یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کوئی مذکر ہو وہ بھی انا استعمال کریں گے اور کوئی مؤنث ہو تو وہ بھی انا ہی استعمال کریں گے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم مثالوں میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں انتا کے اندر کی مثال میں، دیکھیں کیا آیا ہے، انتا طالبن۔ دیکھیں یہاں پہ طالبن کیا ہے، واحد ہے، یعنی ایک کے لیے استعمال ہوگا، اور یہ کیا ہے، مذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامت تانیث سے خالی ہے۔ انتا طالبن، تم طالب علم ہو، یعنی آپ کے سامنے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کیا کہیں گے، انتا طالبن۔ اس کے ساتھ میں ایک دوسرا جملہ دیا ہے، انتا تکتبو، تم لکھتے ہو، انتا تکتبو، تم لکھتے ہو۔ دیکھیے پہلا جملہ ہے انتا طالبن، دوسرا جملہ ہے انتا تکتبو۔ اس میں یہ سمجھانا ہے کہ انتا کا جو استعمال ہے اسم کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے اور فعل کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے۔ طالبن کیا ہے، اسم ہے، اور تکتبو کیا ہے، فعل ہے۔ انتی کے اندر مثالوں میں دیکھیں کیا ہے، انتی طالبتن، طالبتن کیا ہے، مؤنث ہے، آخر میں تائے تانیث لگا ہوا ہے، تم طالبہ ہو، تو طالبتن کے ساتھ میں کیا استعمال ہوا ہے، انتی، کیونکہ طالبتن کیا ہے، مؤنث ہے۔ انتی تکتبینا، تکتبینا یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، تم لکھتی ہو۔ اب انا کے اندر مثالیں دیکھیں، انا طالبن، میں طالب علم ہوں، یہ مذکر کے لیے ہے۔ انا مسلمتن، میں مسلمان عورت ہوں، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں انا ہی استعمال کریں گے۔ مان لو کہ ایک طالب علم مذکر ہے، ایک طالب علم مؤنث ہے، تو جو طالب علم مذکر ہے وہ کہیں گے انا طالبن، اور جو مؤنث ہے وہ کہیں گی
انا طالبتن، انا طالبتن۔ ایک مسلمان مرد ہے وہ کہیں گے انا مسلمن، اور اگر مؤنث ہے تو کہیں گی انا مسلمتن۔ جدول کے اندر یعنی ٹیبل کے اندر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے، اوپر لائن میں ضمیر، اس کے سامنے معنی، اس کے سامنے شخص، اس کے سامنے جنس۔ سب سے پہلے لفظ انا کو دیکھتے ہیں، جو کیا ہے، ضمیر ہے، ضمیر منفصل ہے۔ اس کے معنی کیا ہے، میں۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوگا، متکلم کے لیے۔ کس کے لیے، متکلم کے لیے، شخص کے اعتبار سے، یعنی غائب حاضر متکلم میں سے کس کے لیے ہوگا، متکلم کے لیے۔ اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ لفظ انتا، اس کے معنی ہے تم، تو، آپ۔ یہ کس کے لیے، مخاطب کے لیے یعنی حاضر کے لیے استعمال ہوگا۔ مخاطب اور حاضر ایک ہی چیز ہے، یعنی سیکنڈ پرسن جو متکلم کے سامنے میں ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوگا، جنس کے اعتبار سے، مذکر کے لیے۔ انتی، اس کے معنی بھی ہے تم، تو، آپ۔ یہ بھی مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے جنس کے اعتبار سے۔ اب ہم آگے سبق میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کے اندر استعمال ہوا ہے انت ولدن۔ دیکھیے یہاں پہ ولدن کیا ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ ولدن کے معنی لڑکا، تم لڑکے ہو۔ انت ولدن، تم لڑکے ہو۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ یہاں پہ بھی ولدن کیا ہے، مذکر ہے، واحد ہے۔ انت صغیرن، تم چھوٹے ہو۔ صغیرن کے معنی چھوٹا، یہ مذکر ہے۔ اگر مؤنث ہو تو انتی صغیرتن ہو جائے گا۔ انا کبیرن، میں بڑا ہوں۔ یہ بھی مذکر ہے، واحد ہے۔ اگر مؤنث ہو تو ہم جملہ بنائیں گے انا صغیرتن، میں چھوٹی ہوں۔ اسے آگے دیکھیں کہ کچھ سوال ہیں اور اس کے جواب ہیں۔ ایک شخص سوال کر رہا ہے، دوسرا شخص جواب دے رہا ہے، پھر دوسرا شخص سوال کر رہا ہے، پہلا شخص جواب دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے احمد، متکلم ہے، یہ بولنے والا ہے۔ دوسری لائن میں جملہ ہے، تیسری لائن میں اردو ترجمہ ہے، اور چوتھے میں انگلش ترجمہ ہے۔ احمد، احمد سوال کر رہا ہے کس سے، خالد سے۔ حل انت صغیر، کیا تم چھوٹے ہو، کیا تم چھوٹے ہو۔ حل کے معنی کیا، یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ انت کے معنی تم، تو، آپ۔ صغیر، یہ واحد مذکر ہے۔ حل انت صغیر، کیا تم چھوٹے ہو۔ خالد، خالد جواب دے رہا ہے نعم انا صغیر، ہاں میں چھوٹا ہوں۔ نعم کے معنی ہاں، انا صغیر، میں چھوٹا ہوں۔ خالد، اب خالد سوال کر رہا ہے کس سے، احمد سے۔ حل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں یا کیا تم چھوٹے ہو۔ احمد، لا انا کبیر لا صغیر، نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں، نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں۔ ہم اس میں سب کو ملا کر کے نہیں بولیں گے، پہلے بولیں گے لا انا کبیر لا صغیر، لا انا کبیر لا صغیر، اس طرح نہیں بولیں گے، بلکہ دھیان سے پڑھیں کہ سب سے پہلے کیا کہیں گے، لا کہیں گے، لا، اس کے بعد کہیں گے انا کبیر لا صغیر، لا نہیں، انا کبیر میں بڑا ہوں، لا صغیر چھوٹا نہیں۔ احمد، اب احمد سوال کر رہا ہے حل انت کبیر، کیا تم بڑے ہو۔ خالد، خالد جواب دے رہا ہے لا انا صغیر لا کبیر، لا انا صغیر لا کبیر، نہیں میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں ہوں۔ خالد، اب خالد سوال کر رہا ہے حل ھذا کتاب، یعنی سامنے میں کوئی کتاب رکھی ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے خالد کسے، احمد سے، کیا یہ کتاب ہے۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے۔ احمد، نعم ھذا کتاب، ہاں یہ کتاب ہے۔ خالد، حل ذالک فارسی، اب خالد سوال کر رہا ہے کیا یہ فارسی زبان میں ہے، کیا یہ فارسی ہے۔ حل ذالک فارسی، کیا یہ فارسی ہے۔ احمد، لا ذالک عربی لا فارسی، نہیں وہ عربی ہے فارسی نہیں، وہ عربی ہے فارسی نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تمرین کی طرف۔ تمرین میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ تمرین خود سے کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ اسے ملا لیں کہ جملے صحیح بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، لیکن کوشش آپ جب تک نہیں کریں گے تمرین کے اندر تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ تمرین کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے کیا ہے، یہ دین ہے، ھذا دین، یہ کے لیے کیا ہوگا استعمال، ھذا، اور دین کے لیے
دین، یہ دین ہے، ھذا دین، کیا وہ اسلام ہے؟ کیا کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ حل، وہ کے لیے، ذالک اسلام ہے، اسلام، حل ذالک اسلام، حل ذالک اسلام، ہاں وہ اسلام ہے، نعم ذالک اسلام، نعم ذالک اسلام، یہ قرآن ہے، ھذا قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالک عربی، حل ذالک عربی، ہاں وہ عربی ہے، نعم ذالک عربی، نعم ذالک عربی، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، کیا وہ فارسی ہے؟ حل ذالک فارسی، حل کیا وہ ذالک فارسی، فارسی ہے، نہیں وہ عربی ہے، لا ذالک عربی، لا ذالک عربی، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، وہ کیا ہے؟ ما ذالک، دیکھیے اس سے پہلے حل استعمال ہو کیا کے لیے؟ یہاں پہ ما استعمال ہوا، ما کے معنی بھی کیا ہے؟ کیا، وہ کیا ہے؟ ما ذالک، میں کون ہوں، کون کے لیے کیا استعمال ہوا تھا؟ من، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ من انا، تو کون ہے؟ من انت، یہ کون ہے؟ من ھذا، کیا تو مسلم ہے؟ حل انت مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، نعم انا مسلم،